ویڈیو بڑے بڑے مجمع کی ایڈٹ کر کے جوڑی جاتی ہے. میں کہتا ہوں آ کے دیکھ لو, یہ عرس رضوی کا سما ہے. یہاں ویڈیو ایڈٹ کر کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ غلاموں کا ہجوم آ گیا ہے اور اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پر آئے ہیں, آپ کی محبت میں آئے ہیں, آپ کی غلامی میں آئے ہیں, آپ کے لیے آئے ہیں. اور ہم پوری دنیا کو وہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا, انہیں مانا یا رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ نعرہ اس وقت ملک کے کونے کونے ہو یہ رہا ہے, خوف پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے. کیا خوف, کسی ایک بندے کو ٹارگیٹ کیا جائے اور اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ دوسرا بندہ کوئی بولے نہیں. مگر میں کہتا ہوں یہ جو صغرا کبرا ملا کر حد اوسط گرا کے جو نتیجہ نکالا, یہ ہم بریلویوں پہ نہیں چلے گا, ہم عاشقوں پہ نہیں چلے گا. آپ ایک سلمان کو بند کر دو گے, یہاں ہر محلے سے سلمان نکلے گا. آپ ایک سلمان کو بند کرو گے, ہر محلے سے سلمان نکلے گا. آپ کو معلوم ہے مفتی سلمان حضری صاحب جب گرفتار کر لیے گئے تھے, بھیلواڑہ راجستھان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا احتجاج ہم نے کیا تھا. بہت سارے ٹی وی چینل نے, نیوز چینل نے خبر چلائی تھی. انہوں نے کہا تھا دیکھ لو ایک اور ازہری سلمان حضری میدان میں آ گیا ہے. ہم نے کہا ہم نہیں کہتے تھے تم ایک بند کرو گے تو دوسرا آ جائے گا, ہم نے تو یہ پہلے بتا دیا تھا, ہم نے تو پہلے خبردار کر دیا تھا. تم کیا سوچ رہے ہو حضور کے نام پہ مرنے مٹنے والے اتنے کمزور ہیں کہ تم نے ایک کو بند کر دیا, خوف پھیل جائے گا, ملک میں کوئی بولے گا نہیں. ارے ہم وہ ہے کہ جس نے سید کفایت علی کافی کی شکل میں مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کے کہا کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس طرح پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے. ہائے ہائے بابا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, سرکار کی آمد, فیضان غوث البرا, فیضان غوث البرا, مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. لوگ ماحول یہ بنا رہے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ڈرتے ہیں. ہم نے کہا اس کا مطلب کسی عاشق سے تمہارا آج تک پالا ہی نہیں پڑا. ڈرتے ہیں. کون عاشق؟ دیکھو یہ دونوں چیزوں میں تضاد ہے. جہاں عشق ہوگا وہاں خوف نہیں, جہاں خوف ہوگا وہاں عشق نہیں. ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے. جہاں عشق وہاں خوف نہیں, جہاں خوف وہاں عشق نہیں. غور کیجئے, حضور کے عاشق موت سے ڈرتے ہیں. یہ خبر تمہیں کس نے دی؟ ذرا مخبری کرنے والے صحیح سے رکھیے. نہیں سمجھ آئی؟ مخبری کرنے والے ہے یا نہیں ہے؟ کون؟
کون؟ مخبری کرنے والے، مخبری آستین کے ساتھ قوم کی دلالی کرنے والے ایک کپ چائے میں ساری لسٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر راحت الدوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مقام تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ خبر دی کلمہ پڑھنے والے عاشق کرتے ہیں، میں نے کہا اس کا مطلب خبر آپ صحیح پہنچی نہیں، کوئی عاشق نہیں ڈرتا، اور یہ کس نے آپ کو غلط فہمی کا شکار کر دیا کہ آپ سے ڈرتے ہیں؟ یہ کس نے غلط خبر پہنچائی؟ آپ سے سکندر نے آپ سے کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا گھر والوں سے کہا مجھے غسل دو، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، لوگوں نے پہلی بتاتی ہے کہ آخری وقت، گھر والوں نے کہا کیا بات ہے آخری وقت، اتنی ساری تیاری، کہا مومن کبھی مرتا نہیں ہے، جگہ بدلتی ہے، مومن کبھی مرتا نہیں ہے۔ دیکھ لو ہندوستان سے لے کر دوسرے ملکوں تک جب ایک عاشق ناموس رسالت پر پھانسی کا پھندا چومنے کے بعد چلا ہے تو دنیا نے پکار کے کہا عاشق کا جنازہ ہے، ذرا گھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، اور جب قبر میں گیا تو دنیا نے پکار کے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا، اور قیامت کے میدان میں حال ہی ہوگا، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کسی بات یہ آپ سے کس نے کہا کلمہ پڑھنے والے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا ایمان اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں، اور اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے، اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے۔ لیکن غور کیجئے آج ہو کر رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے میری قوم کے جوان کھڑے ہوتے ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، سب ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے کئی بار کہی اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات میں حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں بات اتنی ضرور ہے، ملک کے ہر شہر میں آج قائد اہل سنت موجود ہیں، مگر زمینی لیول پر وہ قیادت موجودہ دور میں میری قوم کی نہیں ہو رہی ہے جس قوم کی قیادت زمینی لیول پر ہونی چاہیے۔ کاش کہ ہماری قوم کے اندر جو پوسٹر میں قیادت کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ زمینی لیول پر قیادت کرنے لگے تو رام گری جیسوں کی ہمت نہیں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کے جوانوں کی قیادت ہو۔ میری قوم کے جوانوں کو ڈرایا جاتا ہے نہیں، جوان اکٹھے ہو کر
گئے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے رہنما کہتے تھے نہیں صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 1500 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ابھی تو بہت اچھے حالات ہیں۔ 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ تمہیں یاد نہیں جب 313 تھی تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے اور بدر کی سرزمین پر حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ ہماری قوم کے جھوٹے موٹے قائدوں کو شرم آنی چاہیے ان دو بچوں سے جنہوں نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا ابو جہل کا پتہ بتائیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قد دیکھ کر پوچھا اتنے بڑے آدمی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ہم قسم کھا کے نکلے ہیں یا تو زمین پر گستاخ رسول زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ یہ فکر کس کی تھی؟ مصطفیٰ کے غلاموں کی تھی، یہ صحابہ کی فکر تھی، بوڑھوں کی نہیں، جوانوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ایک بہت بڑا فوج کا دستہ ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، کیسے پہنچو گے اس کے قریب؟ ان بچوں نے کہا جب ان سے کہا گیا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تک روکے گا؟ ملک الموت کا رستہ، جب اللہ کا فرشتہ موت کا فرشتہ آئے گا کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا نے دیکھا جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمزور سمجھا جا رہا تھا انہوں نے جا کے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، حوصلے پست ہیں کیوں اس میں جواب پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا زمان پیدا کر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں رکنے کا نہیں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ اے میری قوم کے جوانوں آؤ حضور سے عہد وفا کرو، عہد وفا مصطفیٰ جان رحمت سے، ڈرو نہیں، دبو نہیں، چھپو نہیں، میدان نہیں چھوڑنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ہمیں ہماری تاریخ یاد دلائی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا جوانوں تمہاری تاریخ کیا تھی؟ تلس سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کوئی نہ آتے تھے ہم جاؤں میں تلواروں کے، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم ہے، ایسے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ سبحان اللہ، یہ کسی اور کی نہیں، یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ لیکن آج میری قوم کے جوان کہاں ہیں؟ شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں آج لبیک کے نعرے کو آپ لگاتے ہو اور نام محمد پر چل جاتے ہو۔ یاد رکھو آؤ یہ عہد کرو ہم حضور کے وفادار رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، جب تک سینے میں یہ دھڑکنیں باقی ہیں ہمارا رشتہ حضور سے کبھی کمزور نہیں ہوگا، جب تک ہماری زبان باقی ہے حضور سے رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، جب تک ہماری جسم میں جان باقی ہے کبھی ہمارا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا آج میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کر رہی ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہوا، آج بھی ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان گناہوں کی طرف آ جائیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے دنیا سے کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ جیئیں گے تو آپ کے نام پر، مریں گے تو آپ کے
نام پر. اور یہ شعور ہمیں کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ لوگ ہندوستان میں لاکھ برائی کریں حسد کی بنیاد پر، مگر ماننا پڑے گا سلمان اظہری نے جوانوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی ہے، عشق پیدا کیا ہے، لبیک کا نعرہ لگایا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، ہم حاسد نہیں کہ کسی کی عزت کو دیکھ کے حسد کرنے لگے. عزت دینا یہ خدا کے اختیار میں ہے. کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ دیتا ہے، اور ناموس رسالت کے لیے کوئی چاہے میں کھڑا ہوں، آپ چاہے آپ کھڑے ہوئے، ہرگز نہیں. یہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری اللہ اسی کو دیتا ہے جس کا کلیجہ مضبوط ہو، جس کے سینے میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے. آپ یقین جانیے لوگوں کے اپنے اپنے رویے ہیں، انداز ہیں، تاثرات ہیں. فلاں بیکار ہے، فلاں نے دکھاوا کیا، فلاں نے یہ کیا. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میدان میں آ کے آپ بھی دکھاوا کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا نام محمد پہ کھڑا ہونا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اپنی جوانی اور زندگی کو بچانے میں لگے ہیں، مگر یہی بریلی ہے، یہی میرے تاج الشریعہ کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا. وقت تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ فکر کہیں اور کی نہیں، یہ فکر الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے بریلی کی فکر ہے، مجھے فخر ہے کہ یہ بارگاہ امام احمد رضا کی فکر ہے. لوگ کہتے ہیں کئی بار جب ہم نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی دریا دریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ، کتنے چلنے والے ہیں، کتنے حسد کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کیا بات ہے تمہاری کوئی محفل تاج الشریعہ کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی. ہم نے کہا احسان فراموش نہیں ہے، احسان فراموش نہیں ہے. تاج الشریعہ اس ذات کو کہتے ہیں جس نے موجودہ دور میں ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا، جس ذات نے ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا ہے. ہم حضور تاج الشریعہ کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، ہندوستان کی سرزمین پر آج جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، جو رسول اللہ کے ناموس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں عزت عطا فرمائی ہے. اور یاد رکھیے کہ ناموس رسالت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے مجمع میں انتشار بہت زیادہ ہے آج کی تاریخ میں، لیکن بہرحال میں جو بول سکتا ہوں بول دوں. حضور کی عزت کے لیے جو کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا. میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ حضور کی عزت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا. تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا حسین کا خادم؟ کون؟ آواز نہیں آئی میرے کانوں تک. خادم حسین تھوڑے سے زمانے تک کون جانتا تھا؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا سلمان اظہری؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا اشرف جیلانی؟ یہ نالین مصطفیٰ کی برکت ہے. مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ لوگ مجھے خاندان کی وجہ سے پہچانتے ہیں. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں یا رسول اللہ